السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حالات کی نہج میں بدلتے ہوئے رویوں پر مبنی ایک سچی اور سبق آموز کہانی سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔ میرا تعلق اپر کلاس فیملی سے تھا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میرا بچپن بہت زیادہ ناز و نام میں گزرا، لیکن شاید آگے خدا کو ہمارا امتحان مقصود تھا۔ میں ابھی 10 سال کا تھا کہ اچانک دل کے دورے کی وجہ سے میرے ابو کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگ شدید صدمے میں آ گئے۔ چند ماہ تو سوگ کے عالم میں گزرے، لیکن جب ایک دن ابو کے آفس سے سلیم انکل، جو کہ ابو کے پرسنل سیکریٹری تھے، نے آ کر بتایا کہ ابو کی غیر موجودگی کی وجہ سے آفس کے معاملات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو امی نے اپنے حواس بحال کر لیے اور آفس کا چارج خود سنبھال لیا۔ کیونکہ چند ماہ میں لوگوں کے بدلتے رویوں سے امی اچھی طرح واقف ہو گئی تھیں۔ شروع میں امی کو کافی مشکلات پیش آئیں، کیونکہ امی تعلیم یافتہ تو تھیں لیکن بزنس سے کافی حد تک ناواقف تھیں۔ لیکن جلد ہی سلیم انکل اور چند وفادار ملازموں کی معیت نے امی نے بزنس سنبھال لیا اور مجھے بھی آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف لے آئیں۔ میرا شمار ذہین طالب علموں میں ہوتا تھا۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی، تمام تعلیمی مدارج کامیابی سے طے کر کے میں نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو اپنے آفس کا چارج خود سنبھال لیا، کیونکہ امی کی صحت اب خراب رہنے لگی تھی۔ میں نے آفس جوائن کرتے ہی نئے آئیڈیاز پر کام کرنا شروع کر دیا اور یوں ہمارا بزنس مزید ترقی کرتا گیا۔ اس دوران کئی ہاتھ میری طرف بڑھے، لیکن کسی کی طرف بھی دل مائل نہ ہوا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں نے ایک پارٹی میں روبینہ کو دیکھا تھا۔ میں نے اپنے دوست کے ذریعے اس کا پتہ لگایا اور اپنی امی کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ میں بے قراری سے والدہ کا انتظار کر رہا تھا کہ جانے کیا جواب ملتا ہے۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا۔ کیا ہوا امی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ امی میری بےتابی دیکھ کر مسکرا دی اور میرا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی، میرے پیارے بیٹے، تم میں کیا کمی ہے؟ ماشاءاللہ وجیح ہو، تعلیم یافتہ ہو، ذہین ہو اور دولت مندی ہو، جو فی زمانہ سب سے بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے سوچنے کے لیے بس تھوڑا سا وقت مانگا ہے، انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہرے! میں خوشی سے چلایا۔ امی جی، آپ کو روبینہ کیسی لگی؟ میں نے چمکتے چہرے کے ساتھ ان سے سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری پسند ہے، مگر کچھ مادہ پرست سے لوگ لگ رہے ہیں، انہوں نے کسی گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنی خوشی میں ان کی پریشانی کو محسوس نہیں کر سکا۔ پھر چند ہفتے ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور رشتے کے معاملات طے کرنے میں لگ گئے اور کچھ ہی دنوں بعد دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ روبینہ میں بہت سی خوبیاں تھیں، مگر ایک خامی تھی کہ وہ بہت دولت پرست تھی۔ مادہ پرستی کے معاملے میں وہ اخلاقی قدروں کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسے خود غرض کہنا چاہیے، جسے صرف اپنی ذات سے پیار تھا۔ مگر جہاں بات پسندیدگی اور محبت کی ہو، وہاں خامیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ وہ بے پرواہی سے دونوں ہاتھوں سے پیسہ خرچ کرتی اور میں اس کی خوشی میں خوش رہتا۔ امی نے دبے لفظوں میں مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر میری روش دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ گرمیوں کا موسم اسے ہمیشہ شمالی علاقہ جات میں گزارنا ہوتا تھا۔ اس کے ناز و نام اٹھاتے ہوئے میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اپنے بزنس سے بھی غافل ہو بیٹھا۔ میری بے توجہی کے باعث آہستہ آہستہ میرا بزنس زوال میں مبتلا ہونے لگا۔ اس دوران امی پوتے کی حسرت لیے خاموشی سے دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ شادی کے 12 سال بعد میری زندگی کے آنگن میں ایسی آندھی چلی کہ ہر چیز تتر بتر ہو گئی۔ میرا بزنس تباہ ہو گیا اور حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ میں روبینہ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی پوری کرنے سے قاصر ہو گیا۔ زندگی کے اس مشکل موڑ پر جہاں مجھے سہارے کی اشد ضرورت تھی،
وہاں روبینہ کی بے رخی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، آج تنگی ہے تو کل خوشحالی بھی آ جائے گی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ مستضاد یہ کہ اس کے والدین اور بہن بھائی بھی اس کی طرفداری کر رہے تھے۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی نئی ڈال کا انتخاب کر چکی تھی جو بہت سرسبز تھی۔ میں نے اس کی ضد سے مجبور ہو کر دوستوں کے سمجھانے اور کورٹ کچہری کے چکروں سے بچنے کے لیے اسے آزاد کر دیا۔ وہ کیسے دن تھے! آج بھی اس وقت کا تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ چاروں طرف گہری تاریکی اور میں تنہا۔ روبینہ نے شادی رچا کر کسی اور کے آنگن کو سجا دیا تھا۔ چونکہ کوئی اولاد بھی نہ تھی، لہٰذا اس کے لیے کوئی بیڑی بھی نہ تھی۔ ریحانہ میرے آفس میں ٹائپسٹ تھی۔ اس دن وہ ایک لیٹر ٹائپ کر کے میرے پاس لائی اور لیٹر رکھ کر وہ ایک طرف کھڑی ہو کر مجھے دیکھتی رہی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے اسے آرام سے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ چند ثانیے بعد وہ گویا ہوئی، سر چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے لیکن… ہاں کہو۔ میرے حوصلہ دلانے پر اس کی ہمت بندھی اور اس نے مجھے بزنس کے متعلق مفید مشورے دینا شروع کر دیے۔ میں اس کے مشوروں پر غور کرنے لگا۔ ریحانہ کی دی گئی تجاویز کی روشنی میں نے نئے سرے سے کام شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری ڈولتی ڈگمگاتی کشتی سنبھلنے لگی اور پھر میرا پرانا دور واپس آ گیا۔ میرا ڈوبتا بزنس دوبارہ ترقی کرنے لگا اور میں اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گیا۔ حالات بدلے تو دوستوں نے مجھے گھر بسانے کا مشورہ دیا تو میری آنکھوں کے سامنے ریحانہ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ عام سی شکل و صورت مگر بے حد خوبصورت دل والی لڑکی اس قابل تھی کہ اس سے سونے گھر میں رونق آ جاتی۔ میں نے دوست کی بیوی کے ذریعے ریحانہ کے گھر شادی کا پیغام بھیجا جو منظور کر لیا گیا۔ میری سونی زندگی میں اس کے آنے سے رونق آ گئی تھی اور جو خوشیاں روبینہ اپنے ساتھ لے گئی تھی ریحانہ انہیں واپس لے آئی تھی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی مجھے مل رہا تھا۔ شادی کے 3 سالوں میں میرے 2 بیٹے ہوئے تو میری زندگی میں اولاد کی کمی بھی پوری ہو گئی۔ اس دوران روبینہ کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ اس کے شوہر نے اس پر بیجا پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ روبینہ کی خبریں مجھے افسردہ کر دیتی تھیں اور بے اختیار میرے منہ سے اس کے لیے دعا نکل جاتی۔ آج روبینہ میرے گھر میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ گزرے چند برسوں نے بھی اس کے حسن پر کوئی اثرات نہیں ڈالے تھے، تاہم اس کی نگاہوں میں ایک اداسی تھی۔ ریحانہ اور میرے بچوں کو دیکھ کر اس کی اداسی نما یاسیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ریحانہ بڑے صبر سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ پھر وہ چائے لانے کے بہانے اٹھ کر چلی گئی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تم مجھے دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دو گے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنا مداح بیان کر دیا تھا۔ نہیں روبینہ، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ میں نے بھی اسے صاف جواب دے دیا تھا، جس پر اس کے چہرے پر چھائی یاسیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے بے حد محبت تھی مگر تم تو محبت کی پہلی آزمائش سے ہی گھبرا کر مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ حالانکہ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت تھی مگر تم نے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ اب ریحانہ میری زندگی کی پہلی پرخلوص وفاشوار ساتھی ہے، جس نے مجھے سہارا دیا، جس نے مجھ میں دوبارہ جینے کی امنگ پیدا کی۔ ایسے ساتھی کے ہوتے ہوئے مجھے اب کسی اور جیون ساتھی کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری بھی نہیں، جسے میں نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہا تھا۔ میں اپنی روح میں کہے چلا جا رہا تھا اور روبینہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ پھر اس نے حسرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اور بوجھل قدموں سے باہر نکل گئی۔